بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي السلام حجر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ سامعین کرام، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یعنی صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرتے ہیں اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اس دن وہاں حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا غیر مستحب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے اس دن نہ صرف روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعده والسنۃ التي قبلہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس جھگڑا کرنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کو روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ پھر ام الفضل نے دودھ کا ایک پیالہ آپ کے پاس بھیجا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ سامعین کرام، لہذا ہم تمام مسلمانوں کو بھی اس دن ضرور روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اس فضیلت، اجر و ثواب اور اس سنت کو پا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ عرفہ کے دن دعا کرنا۔ عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ یوم عرفہ کی دعا اکثر و بیشتر قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ حج پر نہیں گئے ہوں انہیں بھی چاہیے کہ اس عظیم 2 دن میں دعا کا اہتمام کریں اور قبولیت دعا کی امید میں اپنے لیے، اپنے والدین، بیوی، بچے، تمام مسلمانوں اور دین کی سربلندی کے لیے دعا کریں۔ حج و عمرہ کرنا اس عشرے میں کیے جانے والے بہترین اعمال میں سے ایک بہترین عمل اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا ہے، اور جسے اللہ اپنے گھر کے حج کی توفیق دے اور وہ حج کے اعمال کو بحسن و خوبی انجام دے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت ضرور ملے گی۔ ارشاد نبوی ہے، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اعمال صالحہ کا اہتمام اس عشرے میں نیک عمل اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اس لیے جو شخص حج پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ سنہرے ایام اور مبارک اوقات اللہ کی اطاعت میں لگائے، یعنی نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی، دعا، صدقات و خیرات، والدین کی اطاعت و فرما برداری، صلہ رحمی، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ کے علاوہ نیکی و طاعت کے جو بھی راستے ہوں اسے انجام دے۔ سچی توبہ کرنا۔ ویسے تو تمام ہی اوقات میں مسلمانوں پر توبہ کرنا واجب ہے، لیکن سنہرے ایام اور مبارک ساعات و اوقات میں توبہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں اس عشرے کو باعث غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس لمحہ موت آ جائے اور اسے پھر توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کو سنہرے ایام اور مبارک اوقات میں نیک اعمال کی بجاوری کے ساتھ ساتھ
توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہاں جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مبارک ساعات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔